اور ہر ایک انسان کو سب سے پہلے اللہ سمجھانا کہ اللہ کی کتنی زبردست قدرت ہے، اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، اور اللہ کے احسانات اپنے مخلوق پر کتنے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جو ہے یہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا مر رہا ہو اور کوئی آدمی اس کو کھانا کھلا دے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، تو زندگی بھر آدمی اس کا احسان بھولے گا نہیں۔ اگر ایک آدمی قرضے میں ڈوب جائے اور کوئی اس کو نکال دے تو زندگی بھر اس کا احسان یہ بھولے گا نہیں۔ تو جس اللہ کے اتنے سارے احسانات ہر ایک انسان پر ہے کہ اگر انسان اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اس لیے نبیوں کے ذمہ یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کے احسانات یاد دلاؤ، اللہ کی قدرت انسانوں کو سمجھاؤ، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کے مناظر عام فہم ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان بنایا تو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی میں کسی نے بنایا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، پہاڑ بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، 700 کروڑ انسان بنائے ایک گندے قطرے سے۔ ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، اتنے بڑے بنانے والے اللہ ہے۔ اس اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو۔ اس لیے سب سے پہلے نبیوں کو جو محنت دی جاتی ہے وہ انسانوں میں توحید کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی کرتے دھرتے ہیں۔ دوسری بات نبیوں کے ذمہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ سمجھاؤ کہ اتنے بڑے اللہ کی قدرت سے اور خزانے سے فائدہ اٹھانے کا راستہ نہ ملک کا ہے، نہ مال کا ہے، نہ ڈگری کا ہے، نہ عہدوں کا ہے، بلکہ صرف اللہ کے احکامات ہے کہ جن احکامات کے پورا کرنے کے راستے سے نبی کے طریقے پر اللہ اپنی قدرت اور خزانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے دوسری بات ان نبیوں کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھائیں اور بے حکمی کا نقصان سمجھائیں۔ اسی لیے سارے نبیوں کو اللہ نے جو اسلوب دیا ہے وہ بشارت اور انذار کا دیا ہے۔ سارے نبیوں کی شان ہے بشیر و نذیر، کہ بشارتیں سناتے ہیں کہ تم سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور اگر جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بشارت ہے، یہ انذار ہے۔ کہ صدقہ کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا، اور اگر سود میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا مال مٹ جائے گا۔ یہ بشارت ہے اور یہ انذار ہے، یہ وعدہ ہے اور یہ وعید ہے۔ تو نبیوں کے ذمہ دوسرا کام یہ ہے کہ انسانوں کو یہ سمجھائے کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع کیا ہے اور حکموں کے توڑنے کے نقصانات کیا ہے۔ تیسری بات نبیوں کے ذمہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ سمجھائیں کہ جب اللہ کے حکموں کو تم پورا کر لو گے نبی کے طریقے پر اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بنا دیں گے۔ اس لیے ہر نبی کی دعوت میں آخرت اور معاد ملے گا کہ نبی کے ذمہ ہے کہ انسانوں کو آخرت سمجھائیں کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے، وہاں کی نعمتیں کتنی بڑی ہے اور وہاں کی تکلیفیں کتنی بڑی ہے اور لامحدود ہے، اور اسی کے ساتھ یہ سمجھائیں کہ اللہ جب تمہاری آخرت بنا دیں گے تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، جس کی آخرت بن جائے گی اللہ یقینی طور پر اس کی دنیا بنا دیں گے، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ اس لیے نبیوں کے ذمہ ہے انسانوں کے پاس اپنا سب کچھ لگا کر جا کر ان کو یہ 3 بنیادی باتیں سمجھانا۔ اگر کوئی قبول کرے تو اس سے کچھ مانگنا نہیں۔ اور نبی کا اعلان ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، فرمایا اس کے بدلے میں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ رب العالمین سے ہم کو ملے گا۔ اس لیے کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ اور اگر کوئی جہالت کرے، تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو فرمایا جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ میں چلنا۔ یہ سارے نبیوں کے کام کا یہی اسلوب ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ جب نبیوں کی محنت اور نبیوں کا خرچ اور نبیوں کا تحمل
محنت کی اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ کے علم میں طے ہے، تو پھر اللہ جل شانہ دین کے قیام کا ارادہ فرما لیتے ہیں اور حق والوں کی تائید کا ارادہ فرماتے ہیں اور باطل والوں کی سرکوبی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو سبب کے طور پر استعمال فرماتے ہیں، اس لیے کہ ساری مخلوقات جو ہے یہ اللہ کے لشکر ہے۔ آسمان اللہ کا ایک لشکری ہے، زمین اللہ کا ایک لشکری ہے، فرشتے اللہ کا لشکر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ سارے اللہ کے لشکری ہے۔ تو اللہ اپنے لشکروں میں سے کسی ایک لشکر کو استعمال کرتے ہیں حق اور حق والوں کی تائید کے لیے اور باطل والوں کی سرکوبی کے لیے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔